جب زندگی کا سفر ختم ہوتا ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو آپ جانتے ہیں صدیوں سے انسان کو پریشان کرتا آیا ہے۔ لیکن آج ہم اس کا جواب فلسفے یا مذہب میں نہیں بلکہ فزکس اور بائیولوجی کے ٹھوس اصولوں میں تلاش کریں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ سائنس اس سب سے بڑے سوال کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ تو اصل سوال یہ ہے کہ مرنے کے بعد واقعی ہوتا کیا ہے؟ یہ ایک ایسا خیال ہے جو کبھی نہ کبھی ہم سب کے ذہن میں آتا ہے۔ کیا یہ سب کچھ کا اختتام ہے یا یہ کسی نئی چیز کا آغاز ہے؟ اچھا، تو کہانی کا آغاز کچھ یوں ہوتا ہے۔ جب زندگی ختم ہوتی ہے تو جو سب سے پہلی چیز ختم ہوتی ہے وہ شاید وہ نہیں جو ہم میں سے اکثر لوگ سوچتے ہیں۔ پہلا خاتمہ جسمانی نہیں ہے، بالکل نہیں، یہ ہماری شناخت کا خاتمہ ہے۔ وہ منفرد میں یعنی ہماری سیلف جو ہم میں سے ہر ایک کو دوسرے سے الگ کرتی ہے، سب سے پہلے وہی ختم ہوتی ہے۔ تو یہ سیلف یا خود ہے کیا چیز؟ اگر ہم سائنسی نقطۂ نظر سے دیکھیں تو یہ ہمارے دماغ کے اندر موجود یادوں، رشتوں اور تجربات کا ایک بہت ہی پیچیدہ، ایک یونیک پیٹرن ہے۔ ہمارا اصل وجود ہمارے جسم سے بھی زیادہ اس پیٹرن کا نام ہے۔ اور جیسے ہی دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، یہ سارا کا سارا انفارمیشن کا پیٹرن، یہ پوری شخصیت بس خاموشی سے تحلیل ہو جاتی ہے۔ بس یہی وہ لمحہ ہے جہاں ایک انفرادی شعور، ایک آئیڈینٹی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن یہاں کہانی میں ایک بہت ہی دلچسپ موڑ آتا ہے۔ ٹھیک ہے، شعور کا پیٹرن تو ختم ہو گیا، لیکن جن ایٹموں سے ہمارا جسم بنا تھا ان کی کہانی تو اصل میں اب شروع ہوئی ہے۔ چلیں ان کے سفر پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ یہ ایک شاندار بائیولوجیکل سائیکل ہے۔ جسم زمین میں واپس جاتا ہے جہاں چھوٹے چھوٹے جاندار اسے اس کے بنیادی کیمیائی اجزاء میں توڑ دیتے ہیں۔ یہی اجزاء پھر مٹی کا حصہ بنتے ہیں جنہیں پودے اپنی خوراک کے لیے جذب کرتے ہیں۔ پھر کوئی جانور اس پودے کو کھا لیتا ہے اور اس طرح وہی ایٹم ایک بار پھر زندگی کے عظیم چکر میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اور سب سے حیران کن بات تو یہ ہے کہ ہمارے جسم کو بنانے والے یہ ایٹم کوئی نئے نہیں ہیں، یہ اربوں سال پرانے ہیں۔ ہو سکتا ہے یہ پہلے ستاروں کی دھول میں تھے، پھر شاید کسی ڈائنوسور کا حصہ بنے ہوں یا کسی پرانے درخت کی پتی میں۔ مطلب یہ کہ یہ ایٹم لاتعداد بار ری سائیکل ہو چکے ہیں۔ تو یہ تو ہو گئی مادے یعنی ایٹموں کی کہانی، وہ ریسائیکل ہو گئے۔ لیکن توانائی کا کیا بنتا ہے؟ یہاں پر فزکس کا ایک بہت ہی بنیادی قانون یعنی توانائی کے تحفظ کا قانون ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ تھرموڈائنامکس کا پہلا قانون بالکل صاف اور واضح ہے۔ توانائی کو نہ تو پیدا کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی فنا کیا جا سکتا ہے، یہ صرف اپنی شکل بدلتی ہے۔ یہ اتنا ہی بنیادی اصول ہے جتنا کہ گریوٹی۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ کہ جسم کی جو حرارتی توانائی یعنی ہیٹ ہے وہ آس پاس کے ماحول میں پھیل جاتی ہے، اور جو کیمیکل انرجی سیلز میں جمع تھی وہ ان جانداروں کو مل جاتی ہے جو جسم کو ڈیکمپوز کرتے ہیں۔ مطلب کچھ بھی ضائع نہیں ہوتا، کچھ بھی ختم نہیں ہوتا، سب کچھ بس اس بڑے کائناتی نظام میں دوبارہ تقسیم ہو جاتا ہے۔ تو جب ہم ایٹموں کی اس ری سائیکلنگ اور توانائی کی اس تبدیلی کو ایک ساتھ ملا کر دیکھتے ہیں تو دوبارہ جنم یا ری برتھ کا ایک بالکل ہی الگ ایک سائنسی تصور سامنے آتا ہے۔ دیکھیں، روایتی طور پر پنرجنم کا مطلب ہے کہ وہی شعور، وہی یادیں اور وہی شناخت واپس آتی ہے، لیکن سائنس کہتی ہے کہ ایسا نہیں ہوتا۔ اس کے بجائے ایک کائناتی تسلسل ہے، ایک کاسمک کنٹینویشن، یعنی ہمارے بنیادی اجزاء، ہمارے ایٹم اور ہماری توانائی ہمیشہ کے لیے نئی زندگیوں اور نئی شکلوں میں ڈھلتے رہتے ہیں۔ تو اصل نقطہ یہ ہے کہ یہ کسی فرد کی واپسی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک کائناتی تسلسل ہے۔ یہ زندگی کا ایک ناختم ہونے والا بہاؤ ہے جہاں شکلیں بدلتی رہتی ہیں لیکن بنیادی اجزاء ہمیشہ موجود رہتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں جو مادی حصے ہیں وہ تو بار بار ظاہر ہوتے ہیں، لیکن ان سے بننے والی ہر شناخت، ہر شعور، ہر بار بالکل نیا اور منفرد ہوتا ہے۔ تو آخر میں یہ سوچنے کی بات ہے کہ اگر مادے اور توانائی کی سطح پر کچھ بھی کبھی ختم نہیں ہوتا، کچھ بھی ضائع نہیں ہوتا، تو کیا واقعی میں کسی بھی چیز کا کوئی حقیقی خاتمہ ہوتا بھی ہے یا نہیں؟